آج ہمیں غم نہیں ہوتا ہے، آج ہمیں۔ ہمارے علماء ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کتنا کچھ کرتے ہیں، ہمیں غم نہیں ہوتا ہے ان کو دنیا سے جانے کا۔ ہمیں غم ہوتا ہے کسی فلم اسٹار کے جانے کا، کسی سیلیبریٹیز کے جانے کا، ہاں ہمیں غم ہوتا ہے کسی ناچنے گانے والے کے جانے کا۔ اتنے بڑے اللہ والے چھوڑ گئے ہم سب کو، اور ہم نے ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ہمیں غم ہوتا ہے کسی ہیرو کے جانے کا۔ ہمارے ہیرو کون ہیں؟ کس کو ہم نے اپنا ہیرو بنا لیا؟ ہمارے ہیرو ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارا عالم ہیں، دین کے فکر کرنے والے ہیں، اسلام کو پھیلانے والے ہیں۔ آج ہم نے اپنے ہیرو کن کو بنا لیا؟ آج ہم نے کن سے محبت شروع کر دی؟ ارے میرے بھائیو، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے کہ ان کی کیسی کیسی قربانی ہے؟ کیا تمہاری عقلیں کام نہیں کر رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح، اگر یہ علماء اکرام نہ ہوتے، اگر یہ ہمارے قریب نہ ہوتے، ہمارے فکر مند نہ ہوتے، تو آج ہمارا کیا ہوتا؟ جن کو ہم نے اپنا ڈریم بنایا ہے کہ میرا ڈریم یہ ہے، میں اس کے جیسا بننا چاہتا ہوں، وہ تو پوری کوشش کر رہے ہیں ہمیں ناکام کرنے کی، پوری کوشش کر رہے ہیں ہمیں گمراہ کرنے کی، اور جو ہمیں اس دہکتی ہوئی آگ سے، جو اللہ کے عذاب سے بچا رہے ہیں، جو ہمیں صحیح راہ دکھا رہے ہیں، جو ہمیں اپنے مالک سے ملا رہے ہیں، کہ ہم کہیں اپنے مالک سے بھٹک نہ جائیں۔ آج ہم نے ان کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، آج ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہی نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیو، ان کی قدر تو ان سے پوچھو جو اس کو سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے دین کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ ہماری اولاد کو کامیاب کرانے کی خاطر، اللہ کے عذاب سے بچانے کی خاطر، ہمیں ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے دادا پر داداؤں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کیا کیا قربانی نہیں دی ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح، تم کتنی قربانی ان لوگوں نے دی ہیں۔ ساری زندگی دین کی خدمت میں گزار دی، ہم لوگوں کو صحیح راہ دکھانے میں گزار دی، اور ہم پھر بھی بھٹک رہے ہیں، پھر بھی دور ہو رہے ہیں، پھر بھی ان کو بھلا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، کل ایک بہت بڑی ہستی کا انتقال ہوا ہے، ہم نے کیا سیکھا ان سے؟ کیا سیکھا؟ سنو، کتنے بڑے حکمران ہو جاؤ، کتنی بڑی طاقتوں کے مالک بن جاؤ، کتنی ساری ڈگریاں حاصل کر لو، کتنے اونچے پدوں پر بیٹھ جاؤ، امیر ہو، اعلیٰ ہو، متقی پرہیزگار ہو، کتنا ہی بڑا دیندار ہو یا دنیا دار ہو، ہمیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ کوئی دنیا میں ہمیشہ نہیں ہے، کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو یہ موت کا گھونٹ پلا دیا، تو ہم کس دھوکے میں کہ ہم یہ ہمیشہ رہیں گے؟ بتاؤ میرے بھائیو، ہم اپنی فکر لینی چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ کل اتنی بڑی ہستی مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی کا انتقال ہوا، اتنی بڑی ہستی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اپنے مالک سے ملنے، اپنے مالک کے پاس۔ اتنی بڑی ہستی، لوگ کتنا روئے، ان کے جانے کا غم ہوا، تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے ذمہ دار، ہمیں صحیح راہ دکھانے والے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر ایسے ہی ہم اب بھی بھٹکے رہے، ایسے ہی اب بھی غافل رہے، تو میرے بھائیو تھوڑا سوچو تو صحیح، اتنے بڑے اللہ والے بھی چلے گئے، اتنے بڑے دیندار چلے گئے، اللہ کو راضی کرنے والے، ہمیں بھی چلے جانا ہے۔ اور اللہ والے، نیک، متقی، پرہیزگار، ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیا سبق ملتا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ آج ہم اپنی گریبان میں جھانکیں، اپنی کرتوت دیکھیں، اپنے کارناموں پر اپنی نگاہ ڈالیں کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے آج میری۔ اللہ کے فرمانبرداروں کی زندگی دیکھو، اللہ سے محبت کرنے والوں کی زندگی دیکھو، جو اللہ کے حکم پر زندگی گزار رہے ہیں،
اور گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی پوری کرتے ہیں، گناہوں سے بھی بچتے ہیں، لیکن پھر بھی کتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے، وہ کتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے، پکڑ ہو گئی تو کیا کروں گا، کیسے ہوگا، اللہ ناراض نہ ہو جائے، ناکامی کی طرف میرا رخ نہ ہو جائے۔ ارے میرے بھائی، وہ دیندار لوگ، عالم، متقی، پرہیزگار لوگ اتنا روتے ہیں، ہم پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہم پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ ارے وہ اتنا رو رہے ہیں، اتنا ڈر رہے ہیں، کچھ تو بات ہے۔ قبر کے عذاب سے باخبر نہیں ہیں ہم، اللہ کے عذاب سے انجان ہیں، پولیس رات کو بھلا دیا، محشر کے دن کو بھول گئے۔ انسانوں کو اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبنا، قبر کے عذاب میں مبتلا ہونا، اژدھے کا مسلط ہونا، عذاب اس پر مسلط ہونا بھول گئے۔ کیسا عذاب ہے، کیسا اللہ ہے، کیسا قیامت کا دن ہے، کیسا پل صراط کا راستہ ہے، بھلا دیا سب چیز کو۔ بتاؤ، سوچو تو صحیح۔ میرے بھائیو، عالموں کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، ان سے محبت کرو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنی اولادوں کو صحیح راہ پر چلانا چاہتے ہو، ان کو دین سکھاؤ، دیندار بنو، دین کی تڑپ رکھنے والے، دین سے محبت رکھنے والے بنو۔ میرے رب کی قسم، کامیابی وہ کامیابی ہے جس کو اللہ کامیاب کہے۔ کل اللہ کہے گا میرے بندے کیا لے کر آیا؟ ارے ایسی زندگی جیو کہ ہمیں جانے میں مزہ آئے اور اللہ کو بلانے میں مزہ آئے، ایسی زندگی نہ جیو۔ ہم بھی زندگی سے تنگ ہیں، اللہ بھی ہم سے ناراض ہے، اور جب قبرستان لے کر جایا جائے تو قبر بھی کہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو۔ جتنے میری پیٹھ پر، جتنے میری پشت پر چلتے تھے، سب سے برا مجھے تو ہی دکھتا تھا، اور آج تو آیا ہے، آج تو میرا بدسلوک دیکھے گا۔ قبر تنگ کر دی جائے گی، عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، کیا ہوگا، سوچو تو صحیح۔ آج عالم، پرہیزگار، متقی لوگ اتنا ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے، ہم کھلم بے حیائی کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ہم پر اثر نہیں ہو رہا ہے، ہم پر فرق نہیں پڑ رہا ہے، ہم نہیں ڈر رہے ہیں۔ دیکھو تو صحیح ہماری بے وقوفی، دیکھو تو صحیح۔ ہم نے آج مذاق سمجھا ہے۔ سنو، بڑے بڑے اللہ والے کیسے رویا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے اپنی داڑھی کو تر کر دیتے۔ ان سے عرض کیا گیا، یہ کیا بات ہے، کیا آپ جنت و دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے بھائیو، قبر کوئی آسان منزل نہیں ہے کہ بس جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ دیکھو تو ہم کتنا ڈر رہے ہیں، کتنی قبر کے عذاب سے بچنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ کے نبی چلے گئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، علماء کرام، ان کی صحبت اختیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کی عزت کریں۔ ہماری لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں،
ہمارے حسد ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے بغض ہی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ ارے ان سے بغض رکھ کر، ان سے حسد کر کر کہاں جاؤ گے؟ بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ یہ ہمیں صحیح راہ دکھانے والے ہیں، ہماری نسل کو صحیح راہ پر چلانے والے ہیں، ہم ان کی قدر کو نہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ میرے بھائیو، محبت کرو، محبت کرو، اور نہ تم ہمیشہ رہو گے نہ ہم ہمیشہ رہیں گے، کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ مختصر زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، خوشحال رہو، محبت کرو، رب کو راضی کرتے کرتے دنیا سے جاؤ، ایسے دنیا چھوڑ کر جاؤ کہ لوگوں کو یاد آئے تمہاری کہ تھا کوئی ہمیں کھانا کھلانے والا، تھا کوئی ہمیں کپڑے پہنانے والا، تھا کوئی ہمارا ذمہ دار، ہمارا دھیان رکھنے والا، وہ چلا گیا ہے، وہ چلا گیا ہے۔ ایسی موت نہ پاؤ کہ لوگ بھی کہیں اچھا ہے کہ مر گیا، جان چھوٹی، اب راحت ہوئی ہے، اب دل کو اطمینان ہوا ہے۔ ایسی موت نہ پاؤ، قبر بھی تنگ کر دی جائے، اللہ بھی ناراض ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو۔ ایسی زندگی نہ گزارو میرے بھائیو، ایسی زندگی نہ گزارو۔ ایسی موت پاؤ جب قبرستان میں لے کر جایا جائے، قبر بھی خوش ہو، قبر کہے کہ جتنے میرے اوپر چلتے تھے سب سے اچھا مجھے تو ہی دکھتا تھا، اور آج جب تو آیا ہے میرا حسن سلوک دیکھے گا۔ ہاں، حسن سلوک، ایسی زندگی گزارو، نیک بن کر رہو، اللہ کے فرمانبردار بن کر رہو۔ جب دنیا کو چھوڑ کر جاؤ تو دنیا کو تمہارا غم ہو، تمہارے جانے کا نقصان محسوس ہو، ایسے بن کر جاؤ۔ ایسی زندگی بدترین نہ گزارو کہ دنیا کو سکون کی سانس آئے، لوگوں کے لیے کانٹے نہ بنو، تکلیف نہ بنو، لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنو، سکون کا ذریعہ بنو۔ جب قبر کے اندر اتارا جائے، قبر بھی خوش ہو، اور جہاں تک نگاہ جائے قبر وہاں تک پھیل جائے، جنت کے بچھونے بچھا دیے جائیں، راحت کی نیند سلا دیا جائے، اطمینان ہو، سکون ہو، اور جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے، اللہ بھی راضی ہو، بندہ بھی راضی ہو۔ ایسی زندگی گزارو میرے بھائیو، ایسی زندگی گزارو، میرے رب کی قسم یہ زندگی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ ہم ذرا غور تو کریں کہ آج ہم کیا کرنے لگے، آج ہم نے کن راہوں کو اختیار کر لیا، کن راستوں کو اپنا لیا۔ آج ہم نے اپنے ایمان کی محنت کو چھوڑ دیا، دین کے کام سے دور ہو گئے، علماء کی صحبت آج ہم نے نہیں اختیار کر رکھی ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی دوڑ میں دوڑا لیا ہے، دنیا کی زندگی میں لگا لیا ہے، اس غفلت کو گلے لگا لیا ہے جو ہمیں بہت بڑی ناکامی کی طرف لے کر جا سکتی ہے، بہت بڑی ناکامی کی طرف ہم نے اس کو گلے لگا لیا ہے۔ میرے رب کی قسم، ہم امتحان دے رہے ہیں، امتحان کی جگہ پر ہیں، ہمارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، ہمیں یہاں فیل نہیں ہونا ہے، فیل نہیں ہونا ہے، فیل ہونا بہت بڑی ناکامی ہوگا۔ دنیا سے راضی نہ ہو، دنیا امتحان کی جگہ ہے، ایمان کے سودے نہ کرو، ایمان کے سودے نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ نہیں کہا کہ سب جائیں گے، ہر فرقہ جائے گا، ہر انسان جائے گا۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، یقین کیا ہے، ایمان والا بنا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ لوگ کون ہیں ایمان والے؟ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ماننے والے کو، اللہ کی ماننے والے کو، اللہ سے محبت رکھنے والے کو، اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والے کو، اللہ کے حکم پر چلنے والے کو، نبی کے طریقے کو اختیار کرنے والے کو، یہ لوگ ایمان والے ہیں۔ اور آج ہم ایمان والے ہوتے ساتھ آج ہم نے اپنی قیمت کو بھلا دیا، بھول گئے، دنیا سے راضی ہو گئے، جبکہ دنیا بنانے والا خود کہتا ہے کہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، یہ مختصر زندگی ہے۔ اللہ خود کہتا ہے یہ مختصر زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، جو تمہیں دیا گیا ہے یہ سامان، یہ تو چند وقت کے گزارے کا ہے، چند وقت کے گزارے کا۔ ہم دنیا سے راضی ہو گئے، ہم نے دنیا کو اپنا بنا لیا، دنیا کو دل میں بسا لیا۔ دیکھو تو صحیح میرے بھائیوں، یہ
غم بہت بڑا غم ہے کہ ہمیں ایک عالم چھوڑ کر چلے گئے، بہت بڑا غم ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہر انسان کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ بھی چلے گئے، ہمیں بھی چلے جانا ہے۔ ہمیں ایسا بننا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، لوگوں کو رب سے ملا میں۔ وہ جو ہمیں سکھا کر گئے ہیں، جو ہمارے علماء اکرام ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، جو راہ انہوں نے ہمیں دکھائی ہیں، جو کام ہمیں بتائے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ انسان ہی تو دنیا کو چھوڑتا ہے، اللہ انسانوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایمان والوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، جو میرے نبی کام کر گئے ہیں، جنہوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا۔ ہاں، ان کے بعد چلتے ہمارے علماء اکرام جو دین کی فکر لے کر بیٹھے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ہمارے ایمانوں کی فکر کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک بندہ اللہ سے بھٹکا ہوا اللہ سے مل جائے، ہم غافل، ہم اللہ سے دور رہنے والے گمراہ نہ ہوں، میں اللہ کو نہ بھلا، میں اللہ کی طرف آئیں، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں جس کو اللہ کے فرمان بردار پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حکم کو نہ توڑیں، نبی کے طریقے کو نہ چھوڑیں، علماء اکرام کی صحبت اختیار کریں۔ جس فکر کو وہ لے کر بیٹھے ہیں کہ ہر ایک ایمان والا بندہ اللہ سے جڑ جائے، ہمیں اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے دور نہیں ہونا ہے۔ میرے بھائیو، پہلے نبی آتے تھے، ایمان بناتے تھے، لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ صحابہ کے ایمان ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، صحابہ کے ذریعے اور لوگوں کا بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت لے کر نہیں آئے گا، نبوت کا دعویٰ کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ کوئی دنیا میں کچھ کم 1.25 لاکھ نبی آئے، سب نے دعوت دی، دین کے کام کو کیا۔ آخری پیغمبر ہمارے نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس دین کے کام کو صحابہ نے کیا، صحابوں کے ذریعے چلتے ہمارے نبی کی وجہ سے یہ کام اس امت کو ملا ہے۔ ہم سب کو اس دین کے کام کو پکڑ کر کرنا ہے، اس دین کی رسی کو ہمیں پکڑنا ہے، ہمیں بھٹکنا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جو علماء اکرام کی فکر ہیں، جو علماء اکرام ہمیں راہ دکھاتے ہیں، جو بات بتاتے ہیں، ہمیں ان باتوں کو اپنانا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے حکم پر بتانا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو یاد رکھنا، اپنے عالموں سے دور نہ ہونا، ان کی باتوں سے دور نہ ہونا، ان کی صحبت سے دور نہ ہونا، ورنہ بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، ناکامی کی طرف دوڑ جائیں گے۔ اب کوئی صحابہ، کوئی نبی ہمیں بتانے نہیں آئے گا، اب تو یہی ہمارے سب کچھ ہیں، ہمیں راہ دکھانے والے، ہمیں کامیاب کرانے والے، ہمیں اللہ سے ملانے والے۔ میرے بھائیوں، ان کی عزت کرو، ان سے محبت کرو، ان کے حکم پر کام کرو۔ اللہ کی قسم، اسی میں کامیابی ہے، اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو تو۔